بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے مصر کا رخ کیا اور اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس جا پہنچے۔ اس سے 2 مطالبات کیے۔ پہلا یہ کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا چھوڑ دے اور اس ایک خدا کی بارگاہ میں جھک جائے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم روا رکھا ہے اسے چھوڑ دے۔ قاہر و مطلق انسان فرعون، جس کو صرف اپنی حکومت و بادشاہت ہی کا غرور نہیں تھا بلکہ اپنی خدائی اور ربوبیت کا بھی غرور تھا، وہ اس ضرب کلیمی کو برداشت نہ کر سکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و استقلال کے ساتھ دین حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ اسی دوران یہ حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل مصریوں سے علیحدہ اپنی بستی آباد کرے اور مصر سے نکل جانے کا حکم ہوا۔ نیز یہ بھی بتا دیا گیا کہ فرعون کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا، لیکن وہ اور اس کا لشکر غرقاب ہوں گے۔ وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ مصر سے ماں اپنے ساتھیوں کے روانہ ہوئے۔ پیچھے ہی پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت تعاقب کرنے لگا۔ جب بحر کلزم کے قریب حضرت موسیٰ پہنچے تو آپ نے خدا کے حکم کے تحت اپنے عصا کو پانی پر مارا، جس سے سمندر میں ایک خشک گزرگاہ بن گئی۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر گئے۔ ادھر جب فرعون کا قافلہ تعاقب کرتا ہوا اسی راستے سے گزرا تو اللہ نے پانی کے شگاف کو دوبارہ ملا دیا۔ اس طرح فرعون اپنے تمام تر قافلے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ اللہ نے اس مدد کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں کیا ہے: اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا، سمندر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتر جاؤ، اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا، ہر حصہ جیسے اونچی، اور ہم باقیوں کو اس تک لے آئے۔ سمندر نے فرعون کی لاش کو قبول نہ کرتے ہوئے باہر پھینک دیا۔ کافی مدت تک فرعون کی لاش سمندر کے کنارے پڑی رہی۔ ایک دن مصری لوگ سمندر کے کنارے گردش کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو فرعون کی لاش نظر آئی، تو انہوں نے اس لاش کو اٹھا کر موجودہ فرعون کے پاس لے گئے۔ فرعون کی قوم بڑی عقل مند تھی۔ انہوں نے لاش کو مسالہ لگا کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ وہ قوم لاشوں کو مسالہ لگانے میں بڑی مشہور تھی۔ اس قوم نے فرعون کی لاش کو محفوظ کرتے ہوئے یہ غلطی کر دی کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ فرعون کی لاش پر تو پہلے سے ہی سمندری نمکیات جمع ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کی لاش میں نمکیات والے مسالے لگا کر تابوت میں رکھ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ لاش جن کو مصریوں نے مسالہ جات لگا کر محفوظ کیا ہوا تھا، وہ زمین کی تہ میں چھپتی چلی گئی۔ اسی طرح فرعون کی ممی کو بھی دنیا بھول گئی۔ فرعون کے واقعے کے تقریباً 2000 سال گزرنے کے بعد اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرعون کی لاش کے بارے میں یوں حکم فرماتا ہے: ہم نے تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر دیا ہے۔ 18ویں صدی تک کوئی نہ جانتا تھا کہ قرآن کے اندر جو اللہ پاک نے فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ کیا ہے تو وہ لاش کہاں پر ہے۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ کے غریب اور چھوٹے سے چور عبد الرسول کو فرعون کی لاش تک پہنچنے کا راستہ مل گیا۔ وہ فرعون کی لاش سے سونا چاندی اور قیمتی جواہرات چرانے کے لیے دریائے نیل کے کنارے تبیسیہ کے مقام پر بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ کون سے طریقے کو استعمال کر کے وہ فرعون کی لاشوں تک پہنچ سکتا ہے۔
وہ دریا نیل کے کنارے پر سرنگ کھود رہا تھا۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے اس کو پولیس کے حوالے کیا۔ جب اس کو پولیس نے پکڑا تو اس نے پولیس کو اپنے سرنگ کے بارے میں بتایا۔ تب 1891 میں یہ فرعون کی لاش ملی۔ لاش کے کفن پر فرعون کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب ماہرین اس لاش کو اپنے ساتھ قاہرہ لے کر پہنچے تو انہوں نے تسلی سے اس لاش کا جائزہ لیا۔ اس لاش پر جمی ہوئی سمندری نمکیات کی تہیں ملی، جس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ اس فرعون کی لاش ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ جب فرعون کی لاش کا جائزہ لیا گیا تو پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہرین اور سائنسدان تصدیق کرنے کے لیے مصر میں آئے۔ دنیا کے ماہر سائنسدانوں نے سائنسی تجربات کے ذریعے معلوم کیا کہ سب لاشوں میں سے ایک لاش ایسی ہے جس پر سمندری نمکیات بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ لاش گلنے سڑنے سے بہت زیادہ محفوظ رہی ہے۔ جب سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ یہی وہ فرعون ہے تو اس لاش کو میوزیم کے اندر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر دکھانے کے لیے رکھ دیا گیا۔ 1982 میں اس لاش پر لگے نمکیات خراب ہونا شروع ہوئے تو مصری حکومت نے فرانس کے سائنسدانوں سے کہا کہ اسے خراب ہونے سے بچا لیا جائے اور اس فرعون کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ وہاں کے سائنسدان کہنے لگے کہ اس لاش کو فرانس بھیجا جائے۔ جب اس فرعون کی لاش کو فرانس بھیجا گیا تو اس وقت کے بڑے بڑے عہدیدار ایئرپورٹ پر اس لاش کے استقبال کے لیے آئے۔ فرعون کی لاش کو اس قدر عزت و احترام دیا گیا کہ جس طرح موجودہ صدر کو عزت و احترام دیا جاتا ہے۔ وہاں ڈاکٹر مورس بوکائے اور ان کی ٹیم کو بلایا گیا اور لاش ان کے حوالے کی گئی۔ وہ ڈاکٹر کرسچن تھا۔ جب مائکروسکوپ کے ذریعے ممی کے تمام حصوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس لاش کے اندر سمندری نمکیات ابھی تک موجود ہے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے 100% کنفرم کر دیا کہ یہ موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ ایسے نمکیات سمندر کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں پائے جاتے۔ یہ قدرتی نمکیات ہے۔ سمندر میں ڈوبنے کے بعد کیا پتا یہ لاش کتنے عرصے تک وہاں پہ پڑی رہی۔ اس لاش کے اندر سمندری نمکیات کس قدر سما گئے ہوں گے جس کے اثرات آج تک ختم نہیں ہو رہے۔ ڈاکٹروں کی جو ٹیم اس لاش کا معائنہ کر رہی تھی وہ اس بات پر حیران تھی کہ ایک بادشاہ آخر سمندر میں کس طرح ڈوب کر مر سکتا ہے۔ بادشاہوں کی لاشوں کو تو بڑی شان اور شوکت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اس لاش پر سمندری نمکیات کا ہونا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی یہ بات بہت ہی حیرت انگیز تھی، کیونکہ اس سے پہلے ان کے تجربات میں ایسی کوئی لاش نہ آئی تھی۔ ڈاکٹر مورس نے اس ممی کے متعلق مزید معلومات لینے کے لیے ہر طرح سے کوششیں کی تو ان کے علم میں آیا کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں اس لاش کا ذکر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ قرآن پاک سے اس لاش کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے مصر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر مورس ایک سائنسدان تھا، اس لیے اس نے بہتر یہی سمجھا کہ مصر کے سائنسدانوں سے معلومات لی جائے۔ چنانچہ اس نے ایک مصری مسلمان سائنسدان سے کہا کہ میں قرآن پاک سے فرعون کی لاش کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان سائنسدان نے قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ پڑھ کر ڈاکٹر مورس کو سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنا اور سمندر میں ڈوب کر مر جانا، پھر سمندر کا لاش کو باہر پھینکنا اور لاش کو محفوظ کرنے کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں فرعون کی لاش کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ جب ڈاکٹر مورس نے ان قرآنی آیات کا ترجمہ تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا تو کہنے لگا کہ بے شک قرآن تو ایک سچی کتاب ہے، اس کی ایک ایک لفظ میں سچائی نظر آتی ہے۔ خدا ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہے۔
اس کے بعد ڈاکٹر مورس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے لوگ اس فرعون کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے، لیکن جدید ٹیکنالوجی سائنسدانوں اور میڈیکل کے سائنسدانوں نے ٹیکنالوجی سے ریسرچ کرتے ہوئے اعلیٰ کمپیوٹروں کی مدد سے تقریباً 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم کی تحقیق کی، تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون تو نرم و نازک جسامت کا مالک تھا۔ فرعون کا ایک پاؤں ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے وہ چڑی کا سہارا لے کر چلتا تھا۔ فرعون کے ڈی این اے اور کچھ مزید ٹیسٹ کرنے پر پتہ چلا ہے کہ فرعون کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ فرعون کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ فرعون کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔ ڈاکٹر مورس کا کہنا ہے کہ بہن بھائی کی ہم بیستری سے پیدا ہونے والے بچے کا حکمران بننا یہ ثابت کرتا ہے کہ فرعونوں کے خاندان میں حکومت کے لیے وہ لوگ کچھ بھی کر گزرتے تھے، اس لیے ان کا ایک نبی کی نافرمانی کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ فرعون کی لاش کو اللہ پاک نے عبرت کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پر اربوں لوگوں کی نظر میں فرعون عبرت کی علامت بنا ہوا ہے۔ جو انسان خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایسی ہی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اللہ ایک ہے، ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی دو جہانوں کا مالک ہے۔ زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہے جتنی چاہے زندگی بحث دے، اور جب جس کو چاہے موت کا مزہ چکھا دے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمارا تیرے سوا کوئی پرسان حال نہیں۔ اے اللہ پاک، ہم پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے، ہمارے دلوں میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر دے، اور ہم کو نبی کریم کا سچا عاشق بنا دے۔ آمین۔